جس میں وکلا پاکستان بھر کے اس معاملے میں ایک ہی رائے رکھتے ہیں۔ ہم ملٹری کورٹس نہیں مانتے سولینس کے ٹرائل کے لیے، اس لیے یہ جو سزائیں سنائی گئی ہیں پچھلے دنوں وہ بالکل غیر آئینی ہیں، کیونکہ سولینس کو ٹرائی کرنا ان کا ملٹری کورٹس کا کام نہیں ہے، واضح طور پر غیر آئینی ہے، اور اس کے بارے میں 5 ججز کا سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے۔ وہ ابھی تک فیلڈ میں وہی فیصلہ ہے۔ یہ جو 7 رکنی یا 6 رکنی بینچ سن رہا ہے اپیل، اس نے ہمیں بہت مایوس کیا ہے، اور اتنے مایوس کہ اس نے پہلے تو واضح کیا تھا کہ کوئی فیصلہ نہیں سنایا جائے گا جب تک ان کا اپنا فیصلہ نہ آ جائے، اور اس کے بعد انہوں نے اس فیصلے کو امینڈ کر کے اجازت دی کہ آپ فیصلہ سنا دیں، اور اگر کسی کو نمیشن دینی ہے تو دے دیں۔ اس حوالے سے جو فیصلہ سنایا گیا ہے، جس میں بہت سے سویلینس کو اپنے سامنے بغیر کسی ٹرائل کے، ہم ملٹری کورٹس کے ٹرائل کو ٹرائل نہیں سمجھتے، ملٹری کورٹس کوئی ٹرائل نہیں ہے، کوئی اپیل نہیں ہے، یہ تو جو ہے وہ تو بالکل اپیل اور ٹرائل کی نگیشن ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ جی ملٹری کورٹ کا یہ فیصلہ آ گیا، وہ فیصلہ ہی نہیں ہے، اس کو ہم فیصلہ نہیں مانتے۔ صرف ملٹری کورٹس ٹرائی کر سکتی ہیں تو ملٹری پرسنل جو سرونگ ملٹری پرسنل، ان کے علاوہ ان کی جورسڈکشن نہیں ہے، اور یہ فیصلہ کرنا ضروری تھا۔ اور جو 7 رکنی کانسٹیٹیوشنل بینچ نے ان کو اجازت دی ہے کہ فار دی ٹائمنگ سنا دیا جائے، یہ بڑی افسوسناک ہے، اور یہ سپریم کورٹ کے نام پر ایک دھبا ہے۔ تو پہلی بات تو ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم یہ ملٹری کورٹس کے فیصلوں کو نہیں ایکسیپٹ کرتے۔ ہمارے نزدیک یہ غیر آئینی فیصلے ہیں، اور کسی طور پر بھی نہ ان کے ٹرائل آئینی تھا اور نہ ہی یہ فیصلہ آئینی ہے۔ اور دوسری بات جو ہے، جیسے کہ بٹ صاحب نے کہی ہے، عنقریب، کیونکہ یہ کیس تو لگنا چاہیے پوری عدالت کے سامنے، 16 ججوں پر مشتمل جو عدالت ہے اس کے سامنے یہ کیسز جو ہے جس میں ہم نے 26ویں ترمیم کو چیلنج کیا ہے، وہ لگنے چاہیے۔ اور ہماری ڈیمانڈ بھی یہ ہے، تھرو آؤٹ پاکستان ہماری ڈیمانڈ پٹیشنرز کی یہی ہے۔ یہاں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن بھی ایک پٹیشنر ہے، اور اس طرح سے پاکستان کی متعدد بار ایسوسیشنز ہر صوبے سے، یعنی سندھ سے بھی، بلوچستان سے بھی، پنجاب سے، اور خیبر پختونخوا، سب نے پٹیشنز کی ہوئی ہیں 26ویں ترمیم کے خلاف، اور ہم سب کا مطالبہ ہے کہ یہ فل کورٹ کے سامنے لگائی جائے، یعنی 16 ججز کی اس وقت فل کورٹ ہے، وہ ساری فل کورٹ سنیں ان کیسز کو۔ اس میں جو ہم سو کالڈ ہی کہیں گے یہ آئینی بینچ جو بنایا ہوا ہے، جس کو کہتے ہیں، یہ در حقیقت خود 26ویں ترمیم کا ہی پروڈکٹ ہے۔ یہ 26ویں ترمیم کی وجہ سے ہی مارد وجود میں آئی ہے یہ کانسٹیٹیوشن، لہٰذا اس کو وہ بینچ نہیں سن سکتا جو کہ 26ویں ترمیم کے تحت بنا ہو۔ لہٰذا اس لحاظ سے بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو کسی طور پر بھی 26ویں ترمیم والا معاملہ جو ہے اس کا ویلیڈیٹی جو ہے، آئینی ویلیڈیٹی، یہ صرف فل کورٹ سنے۔ اور اس میں ایک اور ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جب یہ کیس لگے سپریم کورٹ کے سامنے، فل کورٹ کے سامنے، یا اگر کسی بینچ کے سامنے بھی لگتا ہے، پھر بھی اس کی لائیو سٹریمنگ ہونی چاہیے، سارے ملک میں لوگوں کو ایکسیس ہونا چاہیے کہ وہاں کیا بحث ہوئی ہے، اور وہاں پر یہ پہلے لائیو سٹریمنگ ہوتی رہی اس سال، پچھلے سال، اور کیسز ساری قوم نے دیکھا کس طرح عدالتیں کیسز سنتی ہیں۔ لہٰذا ہم آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان سارے کیسز کی لائیو سٹریمنگ ہونی چاہیے ٹیلی ویژن پر، اور اس کے علاوہ یہ بھی ہمارے مطالبہ ہے کہ اس کو جو ہے سارے میڈیا آؤٹلیٹ کے سامنے لائیو سٹریم ہو جائے، اور یہ دونوں ہماری بنیادی مطالبے ہیں کہ فل کورٹ ہو، اور دوسری یہ کہ یہ ٹیلی ویژن پر اور میڈیا کے اوپر لائیو سٹریمنگ اس میں ہو۔ میں ایک بات پہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا انہوں نے فوکس کیا کہ ملٹری ٹرائل کو ہم ٹرائل مانتے نہیں ہیں، کیونکہ وہ ٹرائل کا کوئی بھی جو
لیگل فارمیلٹی ہے اس میں پوری نہیں ہوتی، تو لہٰذا ہم اس ٹرائل کو ٹرائل نہیں مانتے. اور جو انہوں نے معافی دی ہے سو کال جو لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے والی بات ہے، وہ یہ جو 2 سال کی سزا ہے وہ تو بیچارے پہلے ہی پوری کر بیٹھے ہیں، تو یہ کون سا انہوں نے احسان کیا؟ ان کو تو ویسے ہی رہا ہونا چاہیے، بلکہ ان کو کمپنسیٹ کرنا چاہیے کہ ایسے آفینس میں جس میں وہ سزا دے ہی نہیں سکے. 2 سال کی سزا تو سزا نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بڑا شیم فل ایکٹ ہے جس میں انہوں نے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم نے کوئی معافی دی ہے. دیکھیے وہ بنی ہے صرف ملٹری پرسنل کے لیے، یہ ان کے لیے بنی ہے جو کہ فوج کے اندر بطور کسی بھی پوزیشن میں، چاہے آفیسر ہوں، چاہے وہ سپاہی ہوں، چاہے وہ جونیئر کمیشن آفیسر، ان کے لیے ہے جو کہ ملٹری ڈسپلن میں آتے ہیں. سویلین ملٹری ڈسپلن میں نہیں آتا. اس کو آرڈنری کورٹ کے سامنے ٹرائی ہونا ہے اگر اس کے خلاف کوئی اوفینس ہے، اور وہ ملٹری کورٹس میں ٹرائی نہیں ہو. اس کے اوپر آلریڈی بھی سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں. 99 کا فیصلہ موجود ہے، اس سے پہلے کا 98 کا بھی فیصلہ موجود ہے. یہ نہیں ہونا. اور ابھی بھی جو کیس سنا جا رہا ہے اس میں جو پہلے 5 ججز کے بینچ نے یہ ڈکلیئر کر دیا ہے کہ سویلین کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں غیر آئینی ہے. لہٰذا ہماری پوزیشن جو ہے بڑی حد تک سپریم کورٹ بھی اپہولڈ کر چکی ہے. یہ اپیل اس وقت چل رہی ہے جو 6 یا 7 رکنی بینچ سن رہا ہے. اس کے پاس یہ اختیار نہیں تھا کہ ملٹری کورٹس کو یہ کہہ دے کہ جب تک آپ کا ہمارا فیصلہ نہیں ہوتا تب تک آپ سزائیں سنا دیں. انہوں نے بہت زیادہ مایوس کیا ہے ساری قوم کو، آئین کے حساب سے حوالے سے بھی اور رول آف لاء کے حوالے سے بھی، کہ انہوں نے اجازت دی ہے کہ ملٹری کورٹس جو کہ غیر آئینی عدالتیں ہیں، غیر آئینی عمل کر رہی ہیں، ان کو سزائیں سنانے کی اجازت دے دی. سر وہ جو ملٹری ریاست کے اوپر کوئی حملہ آور ہو گئے تو اس کے خلاف کہاں پہ ٹرائل ہونا چاہیے؟ سویلین کورٹس میں بالکل ہو سکتا ہے. آپ کے سامنے سویلین کورٹس ہیں، اس کے بارے میں بڑا واضح 99 میں ججمنٹ ہے کہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹس ہیں، ان میں کریں، کیونکہ یہ ایسی کوئی حرکت اگر کوئی کرتا ہے تو وہ ٹیررزم کے زمرے میں آتی ہے نا. تو اینٹی ٹیررسٹ کورٹس موجود ہیں، ان کے سامنے ٹرائل ہونا چاہیے. بلکہ سیکشن 6 میں ڈیفینیشن دی ہوئی ہے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے کہ جو سرکاری آرم فورسز جو بھی ان پہ اٹیک ہوں گے ان کے ٹرائل وہیں ہوں گے. یہ کیا ہوا ہے اور اس کے اوپر فیصلہ بھی ہے 5 ججز کا کہ وہ سویلین کے لیے نہیں. ہمارا کہنا یہ نہیں کہ یہ ملٹری کورٹس آیا ملٹری پرسنل کو نہیں کر سکتی، ٹرائی کر سکتی جو ڈسپلن توڑے بینگ ان دا ملٹری، تو وہ اس کا ہو سکتا ہے، لیکن سویلین کو ٹرائی نہیں کر سکتی. سویلین جو ہے وہ آرڈنری کورٹس کے سامنے ٹرائی ہو.